بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، نکاح کے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ نکاح کیا چیز ہے اور پروردگار عالم نے انسان کے لیے نکاح کو کیوں لازم قرار دیا گیا؟ یہ بہت اہم بات ہے اور انسان کی زندگی کے متعلق اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو رب کائنات نے اور بھی مخلوقات کو پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا، لیکن اور مخلوقات اور انسان کے درمیان جو پیدائش کا اور پیدائش کے بعد بھی جتنی زندگی ہے اس میں بہت سارا فرق رکھا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ نہیں ملتی دوسرے جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ مثال کے طور پر جانور بھی بچے دیتے ہیں اور انسان بھی بچے دیتا ہے، لیکن جانوروں اور انسان کی پیدائش میں بھی فرق ہے اور پیدائش کے بعد کے حالات میں بھی فرق ہے۔ جانور کا بچہ جو ہے وہ چند ہی گھنٹوں کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی حد تک اپنی ضروریات کو وہ خود حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اتنا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ایک چیز ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ انسان سے مختلف ہے۔ دوسری جانب دیکھیے، انسان کا بچہ ہے وہ ایک خاص لمٹ تک، اپنی ایک خاص عمر تک، جس میں سالوں مہینوں نہیں سالوں کا عرصہ درکار ہوتا ہے، وہ انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ بچپن ہے، اس کے اندر وہ اپنے کھانے کا بھی محتاج ہے، اپنی کوئی بات کرنے پر بھی محتاج ہے اور اپنی تکلیف کو بھی دوسروں کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، زبان سے بول نہیں سکتا اور کافی عرصے تک وہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ ایک مختلف چیز ہے جو دوسری چیزوں کے بچوں میں اور انسان کی پیدائش میں اور اس کے بچپن اور لڑکپن کے اندر ایک امتیازی شخصیت رکھتی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر آگے آئیں، اگر رب کائنات چاہتا تو جو انسان کا نظام تولید ہے، یعنی جس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، اس طریقے سے ہٹ کر اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کر سکتا تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، انسان کی پیدائش پر بھی قادر تھا، وہ کر سکتا تھا۔ اب دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے، دو طریقے اور بھی ہو سکتے تھے۔ ایک تو یہ ہے، چونکہ دنیا دار العمل ہے اور اصل زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے اور انسان جنت میں جب جائے گا تو مکمل طور پر جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ جنت میں انسان کو میسر آئیں گی، لیکن اس جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک پروسیس سے، ایک مرحلے سے گزرنا ضروری تھا اور وہ دنیا ہے۔ انسان کو دنیا میں آنا تھا۔ اب انسان دنیا میں جب آ رہا ہے تو اگر رب کائنات چاہتا، اس طریقے سے جو اب چل رہا ہے اس سے ہٹ کر پورے کائنات میں جناب آدم سے لے کر تا دم آخر صبح قیامت تک جتنے بھی نفوس آنے ہیں، جتنی بھی جانیں آنی ہیں، جتنے بھی انسان آنے، سب کو ایک ہی مرتبہ پیدا کر دیتا، یا آسمان سے اتار دیتا، یا زمین سے نکال دیتا، یا کسی اور ذریعے سے پیدا کر دیتا اور وہ سارے اکٹھے اپنا وقت دنیا میں بسر کرتے اور موت کی طرف چلے جاتے، پھر جنت کی طرف اور اپنے انجام کو پہنچ جاتے۔ یہ ہو سکتا تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف ایک انسان آتا، وہ اپنی زندگی گزارتا، چلا جاتا، پھر دوسرا انسان آتا۔ تو یہ مختلف طریقے تھے، بہت سارے اور بھی ہیں۔ جیسے جناب آدم علیہ السلام کو بغیر والدین کے پیدا کیا، اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ حضرت حوا ہے، بغیر والدین کے دنیا میں آ رہی ہیں۔ انبیاء کے معجزات میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو بغیر ماں اور باپ کے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، جانوروں میں شامل ہوتی ہے، وہ بغیر ماں باپ کے پتھروں سے نکل رہی ہے۔ تو اللہ ہر چیز پر قادر تھا انسان، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنانا تھا، انسان کو اعزاز دینا تھا،
کہ انسان میں اور جانور میں فرق ہے، اس چیز کو لوگوں کے سامنے اور دنیا کے سامنے رکھنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے پیٹ سے دوسرے انسان کو پیدا کیا ہے، یہ ایک پروسیس بنایا ہے۔ اب اس پروسیس کو لیگل کرنے کے لیے، اس پروسیس کو حلال کرنے کے لیے، اس پروسیس کو جائز قرار دینے کے لیے نکاح کا عمل انسانوں میں بنایا اور اس کو لازم قرار دیا۔ جو شخص نکاح کرے گا، اور نکاح ہے کیا چیز؟ علل اعلان، لوگوں کے سامنے مرد کسی خاص عورت کو ایکسیپٹ کرے، اس کو قبول کرے کہ میں زندگی کا اپنا ساتھی اس عورت کو بنا رہا ہوں، اور وہ عورت مرد کو سلیکٹ کرے اور اعلان کرے کہ لوگوں میں اس آدمی کو اپنے مہر میں، اپنے نکاح میں قبول کرتی ہوں۔ اس چیز کو نکاح کہتے ہیں، اور یہ انسان کے لیے ضروری ہے اعلانیہ طور پر۔ اگر یہ خفیہ طور پر ہوگا تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ کچھ اور ہوگا اعلانیہ طور پر۔ اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں نکاح کے، یہ بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ نکاح اس چیز کو کہتے ہیں، ایجاب اور قبول۔ اور یہ نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی اہمیت کے اندر قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں، آپ سے پہلی بھی امتیں، پہلے بھی انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہ نکاح والا عمل کیا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے؟ نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا شجرہ نسب محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ نکاح کرے گا اور نکاح کے اوپر گواہ بنائے گا، ظاہر ہے گواہ اس وقت بنیں گے جب اعلان کرے گا کہ لوگوں میں اس عورت کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں، عورت اعلان کرے گی کہ میں اس مرد کو اپنے نکاح میں قبول کر رہی ہوں، تو یہ جب اعلان ہوگا، جب اس اعلان کے بعد اللہ رب العالمین اس جوڑے کو اولاد عطا کرے گا، اب وہ جو اولاد ہوگی اس کا نسب انہی والدین کے ساتھ منسوب ہوگا، اور یہ جو نکاح کے وقت لوگ موجود تھے یہ گواہی دیں گے کہ ہم ان کے نکاح کے گواہ ہیں، لہٰذا اس بچے کا شجرہ نسب انہی کی طرف منسوب کیا جائے اور اس کا شجرہ نسب کو محفوظ کیا جائے۔ یہ اس کا فائدہ ہے۔